جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی سونیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہہ دی مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثل بے مثال تو ہے سبحان اللہ سنیا جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہی زمانہ پنڈا پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمان دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے جی میں آپ حوث دا ہر ایک جا ایویں یار دا نا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا سبحان اللہ لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خانان ذی قدر قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم نبی کی محفل میں آیا ہے اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں میں تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے میں کوئی سریلا جو شیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں ہاتھ لہراؤ سبحان اللہ بولو نعرہ لگاؤ یہ کرو وہ کرو جناب ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں میں واہ واہ بھی خود ہی کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا ڈونٹ وری آپ پریشان نہ ہو کیونکہ کافی یہ جوان نمان میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے چہرے بتا رہے ہیں میں ملتان سے آیا ہوں لگتا ہے وہ کراچی سے ہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے بیٹھے ذرا حساس چہرے لے کے بیٹھے جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان نشان مطابق یاد منا سبحان اللہ جے سنی ہے بلکہ جے مومن ہے تیرا حق بڑھ دے ان نشان مطابق یاد منا این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا میاں سڑے نال منا تیری مرضی ہے سڑے نال منا تیری مرضی ہے یا آج تھی کہ آزاد منا منظور نہ من کہیں ملنا دیجے مومن ہے میلاد سبحان اللہ قبلہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کی طبیعت سے واقف ہوں یا نہیں میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے سبحان اللہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا, اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا, اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے. اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے. سبحان اللہ. 10 بجے میری حاضری شروع ہوئی اور میرا خطاب اس طرح کا ہوتا ہے 3 گھنٹے گزر جاتے, بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے 10 منٹ کا خطاب کیا ہے یا 10 گھنٹے کا خطاب کیا. 10 بجے میں یہاں بیٹھا ہوں, گھڑی پہ ٹائم لگا لیں, گھنٹہ گزر جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے کہنا ہے وما علینا الا البلاغ المبین, آپ نے کہنا لو جی انہوں نے تو آیا سی چلے گیا آج نبی, پکھی آیا تو چلے ہی گیا. قبلہ ہمارے پلے ہی کیا تھا؟ میں کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے, لوگ جھولیاں پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے. یتیم کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے. میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے, لوگ آرزویں کرتے رہے, تمنائیں کرتے رہے, مالک اپنا حبیب کب بھیجے گا؟ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا, مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں, اب تو رسول بھیج بھی دے. لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے, آرزویں کرتے رہے, تمنائیں کرتے رہے, التجائیں کرتے رہے, جھولیاں پھیلا پھیلا کے خیرات مانگتے رہے, بھیک مانگتے رہے. مالک اب تو اپنا محبوب بھیج بھی دے. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, سلام ہو آپ لوگوں کے مقدروں پر. ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی, ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی, ہم نے تو کوئی جھولی نہیں پھیلائی, کوئی دعا نہیں کی. مالک اپنا حبیب بھیج دے, ہمیں تو مفت میں یہ خزانہ مل گیا. بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے, ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو, تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا. فوراً ہی مؤذن تجھے مبارک دینے کے لیے آیا. تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ. قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے, خود نہیں پڑھتا. اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ اپنی نماز خود پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے, خود نہیں کرتا. اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی اپنی حج خود کر؟ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا ہے, خود نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے, خود نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے. یہ نا اللہ نماز پڑھنے سے پاک. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے قیمتی جملوں کی قدر کریں گے. میری طبیعت اس طرح کی ہے, میرا انداز خطابت اس طرح کا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے, میں تو بے سرہ سا مولوی ہوں. اور میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ انتظامیہ کو بولے گا وہ کس طرح کا ملا لے کے آئے تھے. انہوں نے کوئی جوش نہیں مارا, انہوں نے کوئی کان پہ ہاتھ نہیں رکھے, کوئی ڈوڑا ڈبا. یہ دیہاتی ایریا ہے تو مجھے ڈوڑے ڈبے بھی آتے ہیں. وہ پتہ کس طرح کے آتے ہیں, لوگ تو کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں, جانے دیتے ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آتی. مجھے اس طرح کے آتے ہیں, پتہ ہی کس طرح کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ حقیقت چہرے دی جائیں زیارت, اور جگدہ حسن و جمال بھول گئے. پڑھ کے شان لوگ کہتے ہیں شبیر کمال بخاری سر نہیں لگاتا. یہ سر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمہاری سر صرف ذہنوں تک جاتی ہے, میری سر سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے. میں بھی سریلا خطیب ہوں, میں کیوں نہیں سر, میں صرف کان پہ ہاتھ نہیں لگاتا, باقی سارے کام کرتا ہوں. حقیقت چہرے دی جہ زیارت, اور جگدہ حسن و جمال بھول گئے. پڑھ کے شانہ تمام مرسل, اپنے رتبے کمال بھول گئے. اسیر زلفیں دا جو تھی آہے, اور گھر بنیان دا خیال بھول گئے. منگے جنہامی نبی دے در تو, اور جگ تو کرن سوال بھول گئے. اب پہلے تو رچھن لوگ آدے, خدا دکھاؤ پیچھے منے سو نٹھا ہے جیوی نبی دا چہرہ, اور اپنو ویکھن دگال بھول گئے. اپنو ویکھن دگال. قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے, خود نہیں پڑھتا. اللہ نماز پڑھنے سے ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے. مگر سنو, ایک عمل ایسا ہے, ایک کام ایسا ہے جو میرا اللہ خود کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے. اچھا, وہ کام کتنا نرالا ہوگا, کتنا اعلیٰ ہوگا, جو کام وہ خدا کر رہا ہے, جو ہر ایک کام کرنے سے پاک.
मालिक सोनिया तेरे बंदे तुझसे पूछ रहे हैं, नमाज पढ़े हम, ज़कात दे हम, हज करें हम, हर नेक काम हम करते हैं, बता तू सही तू भी कुछ करता है या नहीं करता? बता तू सही तू भी कुछ करता है या नहीं करता? ओ मालिक बता तू सही तू भी कुछ करता है या नहीं करता? मेरा अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे कुरान उठाना, पढ़ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया, ओ मेरे बंदे मैं क्यों नहीं कुछ करता? देख मैं तो सुबह भी नबी नबी करता हूं, मैं तो शाम को भी नबी नबी करता हूं। किसी ने क्या खूब लिखा था, जे शौक रखे ने मैं पीवा वल पी में खार दे कदमे विच। जे शौक रखे ने मैं पीवा वल पी में खार दे कदमे विच, मैं मारन दा इहो नुस्खा है रख सर सरकार दे कदमे विच। दुख सुन दिन करम के मैं दिन जा मने जो गम खार दे कदमे विच, ओए मौत जफर दा आमनी है पर लुत्फे यार दे कदमे। मुस्तफा की महफिल में आने वालों, किबला सिर्फ ये कायनात नहीं, सिर्फ ये जहान नहीं, बल्कि दोनों जहानों के मरकज का नाम मुस्तफा है। मेरे मजमे के अंदर कोई शिया बैठा हो, वहाबी बैठा हो, मैं सबके सामने सोने की तख्ती पे लिखने वाला जुमला रखना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, साहिब किसी भी वहाबी का दीन उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता। किसी भी सुन्नी का, किसी भी देवबंदी का, किसी भी शिया का दीन उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक दिल में इश्क मुस्तफा ना। इश्क की बात आई, मुझे सच्चे और पक्के आशिक रसूल बाबे खादिम हुसैन रज़वी का एक जुमला याद है। मर्द कलंदर फरमाता है, बेटे अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत मेरे सोने मोहम्मद की करना चाहिए। सुभान अल्लाह। इज्जत इस्लाम की थी तो नबी की वजह से, इज्जत इस्लाम की हो रही है तो नबी की वजह से, और इंशाअल्लाह कल कयामत तक इज्जत इस्लाम की होगी तो नबी की वजह से। किबला हम सहाबा से मोहब्बत कभी भी ना करते, हम सहाबा से मोहब्बत इसलिए करते हैं ये मेरे करीम नबी के साहब है ना। हम सहाबा के नाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मेरे करीम आका के साहब। सहाबा को अगर इज्जत, सहाबा की अगर अपनी जाती इज्जत होती तो कलीमा पढ़ने से पहले भी होती। रामियाना सहाबा को इज्जत तब मिली जब वो मेरे सोने नबी के कदमों पे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम तब मिला, ये शान तब मिली जब वो मेरे नबी के कदमों पे। आज जिस उमर का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है, जान में जान आ जाती, उस उमर की कहानी ना सुना हो। ईमान लाने के बाद 14 सदियां बाद हाल ये है, मकाम इतना मिला, आज उस उमर का नाम लेते ही मोमिन की जान में जान आ जाती है, मुंह मीठा हो जाता है। ईमान लाने से पहले पहले, कलीमा पढ़ने से पहले पहले हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर हिम्मत कितनी थी, ताकत कितनी एक थी। आप क्या थे? मैं उस जनाब उमर की कहानी सुना रहा हूं, आज जिसका नाम लेते ही मोमिन की जान में जान आ जाती। अभी आपने कलीमा नहीं पढ़ा था, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, अभी आप मेरे करीम आका के कदमों पे नहीं है, खिदमत में नहीं है। एक दिन आपके अब्बू जी ने आपको 5 ऊंट दिए, कहा बेटा इनको लाइन पे खड़ा करो। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर हिम्मत इतनी थी, आप आगे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, पीछे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, दरमियान वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता, दरमियान वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, आगे वाला ऊंट लाइन से हट जाता। 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते, 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। आपके अब्बू जी आपको मारा करते थे, डांटा करते थे कि तुम एक मालदार अरब के बेटे हो, 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते, 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। हाय ओ जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, पहले तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते थे। जब मेरे करीम नबी की खिदमत में आए, जब मेरे करीम नबी की खिदमत पे आए, तो शर्क से लेकर गरब तक 24 लाख मुरब्बा मील की शहनशाही की, इंसानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया, हैवानों को भी
تھا تو اور کن کا صدقہ میرے سونے نبی کا نہیں تھا تو عمر کا نام میری زبان پر آئے مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. جوانوں میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں, بسم اللہ, کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا. میں بزرگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. اپنے سے بڑے لوگوں کے آگے میں سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف جوانوں سے مخاطب ہوں. جوانوں میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں, کل جا کر اپنے فیملی کو بھی دینا, اپنے دوستوں کو بھی دینا. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رہو. اب جو میں آپ لوگوں کو دینے کے لیے آیا وہ دینے والا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 گھنٹے کی محفل کے بعد بھی کوئی آپ سے پوچھے, ہاں جی 4 گھنٹے تو پنڈال میں بیٹھا رہا, کیا کچھ حاصل کیا؟ بعد میں تو یہ جواب نہ دے بس نعرے کے علاوہ اور کچھ حاصل ہی نہیں. آپ آئے ہیں کچھ لے کر جائیں, خالی جھولی لے کر آئے ہو, خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے, پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہو. ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے. آقا کریم روتے چلے جا رہے. میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی, چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم روتے چلے جا رہے, روتے چلے جا. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھا آقا کریم رو رہے ہیں, آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا کے قدم مبارک چومے. آج کی سونیا خیر تو ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں تڑپ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں, آخر کیا وجہ؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی. آپ دل کے کانوں سے سنیے گا, اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے. میں سید کی فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں, آپ دل کے کانوں سے سنیں, میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. سارا خطاب ایک طرف, آج کا سارا مجمع ایک طرف, میرے نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے نبی نے فرمایا عمر, جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہا آپ کیوں رو رہے ہیں, تو میرے نبی نے فرمایا عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص, آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ, کوئی بھی نوجوان, کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے, جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو, سارے بولنا اللہ کو حیا آتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گئے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا جہنم کی آگ سے بچ گئے, یہ تو خوشی کی. میرے کریم نبی نے فرمایا عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں, آج کا سارا خطاب, ساری محفل, سارا پروگرام ایک طرف, میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سن لینا, بس آنے جانے کا حق ادا ہو گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے عمر, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں پاس نہ آئے جیو مرد دلیرا. قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی صحیح, کبر تو لتاں تھی گئی ہیں, جسم میں جو طاقت نہیں رہی, زبان نے جو جگہ نہیں رہا. بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آتا پیا. او جی میں شالا اے نوجوان, ایک تیری عمر ہے گناہ کرن دی, اگر گناہ کریں دا مر گیوں قبر اچ مالک کو کیا منہ بن کے دی. کدے سوچے تا
بابا جی ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اگر سوچیں تو ہاں قبر دے وچ اگر مدینے آلے نے پوچھ بھی کیتا ہونا دان نہیں رات روندا رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے قیام وچ روندا رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے رکوع وچ روندا رہا ہاں کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کہندے پیچھے تیرے پیچھے کریال نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصغر قربان کر چھوڑے 72 گھنٹے نہ میرا پیاسا حسین 3 روٹی بھی نہ ملی اپنا تن من دھن سب کچھ اپنا گھر بار اپنے تمبو کناتا اتنے تک اپنا سر بھی مالک دے نا دے قربان کر دیتا کہنے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا ساڑی وفا بھی دیکھ تے اپنی وفاوں بھی دیکھ آئے پڑھ عالم فاضل ہوئیوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پھر ہتھا وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا اجے رب نو بھی راضی نہ کرے اے نوجوان میں سونے دی تختی تے لکھنا دی کڑوی نصیحت دے کے ویسا میں عرض کرنا چاہنا ہے نوجوان موت منظور کریں کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی مختصر جے ٹائم مختصر جی محفل میں چاہنا میں آمن حق ادا کرا جس مقصد واسطے میں نے بلایا گیا موت منظور کریں کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی اس ویلے تک مرسے کہنا مرسے اس ویلے تک جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا او میرے مالک ہر دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما موت منظور کری شراب دے نیڑے نہ منجی جڑا بندہ شراب پیندے قبلہ ان دی اکھ چ حیا ختم تھی ویندی اے ان دی اکھ چ غیرت ختم تھی ویندی اے جڑا بندہ شراب پیندے ان دی اکھ چ شرم ختم تھی ویندی اے جے ویلے اکھ چ حیا ختم تھی ونے شرم نہ راوے وٹ پتہ نہیں لگدا میرے سامنے میری بہن بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی تیری اکھ چ حیا ہونی چاہیے دیو سونے محمد دے نا دے کلمہ پڑھنا لے تو سونے نبی دا امتی ہے سونے محمد دا مرد کلندر بن کے جی جڑے مرد کلندر ہوندے انہاں دی اکھ چ حیا کٹ کے بھریا گیا ہوندے تیری اکھ چ حیا ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے حیا دا نہ آیا غیرت دی گال آئی میں کو باب نور دا کڑوا ڈوڑا یاد آ گیا باب نور نے کیا خوبصورت کڑوا ڈوڑا لکھیا ہا آدھے رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مری پہ غیرت بن کے جیویں نہ نا آکھ چاہیا جیونی دے غیرت علی زندگی جیونی ہاں نا بغیر تی 100 سالہ زندگی غیرت تحق دی برابر نہیں گدر دی 100 سالہ زندگی شیر تحق دی شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جیویں شالا لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرنا جنہیں کتے لڑیں دے ہی دی بیعت کرنا جنہیں آنکھ حیا کوئی نہیں ہندی بیعت کرنا جنہیں شرابہ پیندے میرے پیر امام حسین نے دو ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میرے سونے سونے ہتھنوں ویکھیا دے انہا میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے یہ ہاتھ کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے یہ ہاتھ کٹا تے سکتا سی شرابی دے ہاتھ نہیں تو غیرت کر میں پہلے بھی عرض کیجئے میں بزرگوں نے آگے اپنے تو وڈے نے آگے سر جھکا کے گال کرنا پیا میں جوانا دی اکھاں میرا خطاب صرف جوانا واسطے میں خطاب کرنی ہے میں جوانا نے ضمیر زندہ کرنا واسطے
میں جوانوں کو نمی زندگی دینے واسطے ہیں. اے نوجوان اکھ کھول، تیرے مرشد امام حسین او علی علی کرن والے آ حسین یا حسین کرن والے کدے سوچے تھا تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے، شراب دے ہاتھ جہاد نہیں دیتا. تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، علی اصغر قربان کر چھوڑے، اور نو محمد لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. 72 گھنٹے دا پیاسا حسین، ترا دی روٹی بھی نہیں ملی، بھوک برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا کہ بلا اپنا گھر بار، اپنے تمبو کناتا، اپنے خیمے اتھے تک اپنا سر بھی اللہ دے نا دے قربان کر دیتے. شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. اور تو کہہ دیا غلام میں تے کہہ دیا مرید ہے، حسین بھی کرنا ودیں تے شرابہ بھی پینا. اسے زبان نال علی دا نا کھنے، نبی دا نا کھنے، حسین دا نا کھنے، اسے زبان نال شراب پینے ہوئے تے کوئی شرم نہیں آدھی. میں ایک بھی وال کڑوا جملہ دے کے ویسا پتہ نہیں جوانوں کو برداشت سے یا کوئی نا. اے نوجوان کان کھول، سید قیمتی جملے کنج پا لکھتی میں جی میں شالا اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت مر. سچ کو مر چاہوں نہیں ظاہر ہوں تو کاوے دل لگی بیٹھا ظاہر ستائے بیٹھا سبحان اللہ. ہوں گالی میں اس طرح نہیں ہے، سچی گال ہوندی بھی ہوئے جڑا سننے کو غصہ آوے کاوے لگ میں سچی گال کیتی تے کیتی کیوں ہوئے کہ بلا سرے ایویں گال بندے کہ تو سکوے جے بیٹھے سبحان اللہ. سارے ملتان علی سائیڈ تے قبلہ نکے محفل ویندے اس نو سائیڈ تے اتھے قبلہ ایک ٹرینڈ چل گئے، ایک رواج چل گئے، جب تک خطیب عوام کو کھڑے نہ سناوے خطیب دا خطاب نہیں لگے. جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگے. تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دو جوڑ جڑے کھل دے پہ ہو تو سے کچھ زیادہ ہی دھوندے ہو میرے خیال ہے تو سے تھکے بیٹھے ہو تھکاوٹ دی وجہ نال، کیونکہ پورا نہیں سفر میں نہیں کیتا لگ دے تو صحیح سفر کیتا. جڑے تھکے بیٹھے ہو اونچی آواز نال سبحان اللہ. یہ سارے تھکے بیٹھے ہیں سٹیج علی سارے تھکے بیٹھے ہیں. میں کو میڈا دکھ، میں کو تیڈا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتھے ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ اور جتھے کوئی انصاف نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگا. اے نوجوان میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی، میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. اے نوجوان زندگی میں بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھکنا چاہیے. ہاں ادباً احتراماً جھکا لینا، شرم کے مارے تیرے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رو دی جائے. اپنے بڑے باپ کی اس پگڑی کا خیال رکھنا، اپنے بڑے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے بڑے باپ کے ان چٹے بالوں کا، چٹی داڑھی کا حیا کرنا. تم بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اللہ تمہارا حیا کرے گا. تم بڑے والدین کی عزت کا خیال کرو، اللہ تمہاری عزت کا خیال کرے گا. اتار کی چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے. اتار کا دامن تھاما تو دنیا میں بھٹکنا بھول